ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سجدہ کر رب سے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وقال تعالى: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم مقام دوستوں اور بزرگوں، اس مصروفیت کے زمانے میں ہر انسان اتنا مصروف ہے کہ 24 گھنٹے ناکافی ہو رہے ہیں۔ دن رات اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ سال اور مہینے چٹکیوں میں گزر جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ سال مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ دن کے برابر ہوگا، اور دن منٹ اور سیکنڈ کے برابر ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت وقت کی برکت کو نکال لیتے ہیں۔ جب کسی چیز کی ناقدری کی جاتی ہے، بے قدری کی جاتی ہے، تو اللہ اس کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے جو قیمتی زندگی دیا، جو زندگی گزارنے کا وقت دیا، اس وقت کو اگر ہم کھیل کود میں، لہو لعب میں، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں گزار دیں گے، اللہ تبارک و تعالی وقت کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ وقت کی بے قدری کی جاتی ہے تو جو کام گھنٹے میں ہونا چاہیے تھا وہ کام ہونے کے لیے 1 دن لگ جاتا ہے۔ وقت کی قدر نہ کریں گے تو وقت ہماری قدر نہیں کرتا۔
اس لیے وقت بہت قیمتی چیز ہے. وقت کی قدردانی کیا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رسول کے حکموں پر آ جائے, کوئی گناہ نہ ہو, کوئی نافرمانی نہ ہو, کسی بھی عضو سے, آنکھ سے, کان سے, زبان سے, ہاتھ سے, پیروں سے, بلکہ دل اور دماغ سے بھی کوئی بھی گناہ نہ ہو, تو اللہ رب العزت وقت میں برکت دیتے ہیں. جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ برکتوں کو چھین لیتے ہیں. صرف وقت کی نہیں بلکہ آمدنی, مال کی برکت, عمر میں برکت, وقت کی برکت کو اللہ چھین لیتے ہیں. آج یہی ہو رہا ہے. مال بہت ہے, مال کے انبار ہیں, لیکن برکت نہیں ہے. پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں کمائی بھی زیادہ ہو رہی ہے, کاشتکاری زیادہ ہو رہی ہے, فصلیں زیادہ اگائی جا رہی ہیں, پھل فروٹ زیادہ اگائے جا رہے ہیں, حاصل کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ برکت کو نکال لے ہیں. ہم جماعتوں میں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہر سال پہلے زمانے میں ایک فصل ہوا کرتی تھی, اب 2-3 مرتبہ کاشتکاری ہو رہی ہے. اتنی فصل ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندگی ہم کو دیا تھا, اس کو غلط طریقے سے گزارے تو اللہ زندگی کی برکت اور وقت کی برکت اور پیسے کی برکت چھین لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری پیدائش اس لیے ہوئی کہ اللہ رب العزت کے احکامات اور دین کی محنت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. روزی روٹی کا فیصلہ اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ہدایت دینے کا فیصلہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن روزی روٹی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے شرطیں لگا دیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم مجاہدہ مشقتیں دین کے لیے برداشت کریں گے تو اللہ ہدایت کے راستے آسان کریں گے. مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں دینداری لانے کے لیے محنت اور مشقت ضروری ہے, لیکن روزی روٹی کے بارے میں یہ بات اللہ نے نہیں کہ فرمائی. روزی روٹی کے بارے میں اللہ نے فرمایا نحنو نرزقک والعاقبۃ للتقوی, بغیر شرط کے روزی ہم دیں گے. روزی کے ذمہ دار اللہ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں یہ بات نقل کی ہے کہ دیندار آدمی کے مقدر کی روزی بلا مشقت اور محنت کے حاصل ہوتی ہے. یہ مسجدوں میں وقت لگا رہا ہے, اللہ رسول کے احکامات کے پورا کرنے میں وقت لگا رہا ہے, اور اللہ بغیر مشقت کی روزی عطا فرما رہے. اگر یہ نافرمانیوں میں وقت لگایا, اللہ کی ناراضگیوں میں زندگی گزارا, تو مقدر سے آنے والی روزی بھی سہولت سے نہیں آتی. مقدرات بھی اللہ سہولت سے حاصل نہیں مقدرات بھی سہولت سے حاصل نہیں ہوتے, بلکہ مقدر کی روزی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. آدمی احکامات خداوندی اور محنت, دین کی محنت کو چھوڑ دیا تو یہ دنیا کی محنت میں لگ گیا.
मुखद्दर की रोजी मिलकर रहेगी, लेकिन पसीना पसीना हो रहा है इसके लिए, मारे मारे फिर आए। हालांकि रोजी का मिलना तय है, अल्लाह ने इसने अपने आप को इसमें झोंक दिया दुनिया की मेहनत में, जबकि दुनिया मुकद्दरात के ताबे है। इसका मकसद जिंदगी दीन की मेहनत था। जब इसने दीन की मेहनत, अल्लाह रसूल के अहकामात को पसे पुश डाल दिया, तो अल्लाह इसको दुनिया के धंधों में फंसा दिया। मन युरीदु हर्सल आखिरती नजिद लहू फी हर्सिही व मन युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा व मा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। जो बंदा दीन की मेहनत, दीन की खेती का तालिब बनेगा, हम उसको उसका हिस्सा बराबर देंगे। जो बंदा दुनिया की खेती का तालिब बनेगा, हम उसकी मुकद्दर की दुनिया दे देंगे, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। मुकद्दर की दुनिया बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ मिलेगी। जो बंदा दुनिया की तमाम फिक्रों को आखिरत के बनाने की तरफ इन फिक्रों को मुंतकिल कर दे, इस आयत की तफसीर उलमा फरमाते हैं, दुनिया की सारे फिक्रों को अल्लाह दूर करते हैं। हमारी फिक्र आखिरत के बनाने के लिए, खबर की तैयारी के लिए 24 घंटे की फिक्र आखिरत की फिक्र बन जाए, अल्लाह दुनिया की फिक्रों से बचाते हैं। कोई फिक्र उसके ऊपर नहीं आती। सलवटों में अल्लाह काम बनाते हैं। कामों का बनाना भी अल्लाह के हाथ में है और कामों का न बनाना भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह किसी के काम बनाने पर आते हैं। हुक्म कुन फयकुन, हो जाता है। अल्लाह किसी के काम के बनाने पर आते हैं, उनको असबाब की जरूरत नहीं, चीजों की जरूरत नहीं, मखलूकात के मदद की जरूरत नहीं। कुन फयकुन का मामला है, हो गया। तो हमारे दुनिया के कामों को अगर हम सही वक्त पर बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को आखिरत की फिक्र पर लगाना, आखिरत की तैयारी के लगाएंगे तो दुनिया अल्लाह हमारे कदमों पर लाकर डालेगा। उलमा फरमाते हैं कि दुनिया दीन के ताबे है, दुनिया दीन के ताबे है, दीन दुनिया के ताबे नहीं। जिंदगी में दीनदारी है तो अल्लाह दुनिया को ठोकरों में लाकर डालेगा। वो बड़े कुदरत वाले हैं। दीन की मेहनत में लगे रहेंगे, अल्लाह रसूल के हकामात में के पूरा करने में लगे रहेंगे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह दुनिया के सारे नेमतों को हमारे ठोकरों में लाकर डालेगा। दुनिया गुलाम बनकर हमारे पास आएगी। अगर जिंदगी में दीनदारी को छोड़कर दुनियादारी इख्तियार कर लिए, तो मेहनत अल्लाह किसी की रायगा और जया नहीं करता। मेहनत के मुकद्दर बकद्र रोजी तो मिलती है, लेकिन दीन से महरूम हो जाना पड़ता है। हम बड़े खुशनसीब हैं, बड़े ही काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ने कलमा दिया, दीन दिया। करोड़पति बनाता, अरबपति खरबपति बनाता, अगर कलमे से महरूम कर देता, दीन से महरूम कर देता, तो चंद रोज जिंदगी आसानी से गुजर जाती, लेकिन आखिरत का मसला कठिन हो जाता। अल्लाह ने हमको ईमान दिया, कलमा दिया, दीन दिया। एक है दीन को बचाने की मेहनत, एक है दीन को फैलाने की मेहनत।
زندگی میں دین کو لانے کی محنت اور دوسروں تک پہنچانے کی محنت، یہ ہر مومن کا، ہر کلمے والے کے لیے یہ مقصد زندگی ہے، اس کا فریضہ زندگی ہے۔ اگر اس کو چھوڑ بیٹھیں گے تو دنیا کے نقشوں میں پڑھ کر یہ ختم ہو جائے گا اور آخرت کا مسئلہ کٹھن ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ آخرت کا ہے، ایمان بنانے کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، یہ خطاب صرف کلمے والوں کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں، اے کلمے والوں، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ کیا ہے وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین کرنا، ایمان بنانے کی محنت کرنا۔ سب جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، کوئی ادنا سے ادنا چیز، معمولی سے معمولی چیز بغیر محنت کے زندگی میں آتی نہیں۔ ہر ایک چیز حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے۔ دیا سلائی بھی ایک حقیر معمولی چیز، اس کو بھی اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے، جان مال لگانا پڑتا ہے۔ تو جو بغیر محنت کے دنیا کی ادنا سے ادنا چیز، معمولی سی معمول چیز زندگی میں نہیں آتی، تو اتنا بڑا ایمان، دین بغیر محنت کیسے آئے گا؟ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، دینداری پر ہے۔ سب کچھ ہے، دین نہیں ہے، زندگی بیکار ہے۔ کچھ نہیں ہے، دینداری ہے، اللہ رسول کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ یتولی الصالحین، اللہ فرماتے ہیں میں نیک لوگوں کا متولی ہوں۔ متولی کا مطلب انتظام کرنے والے، اہتمام کرنے والے، نگرانی کرنے والے۔ صالحین نیک بندوں کا اللہ متولی ہوتا ہے، آفات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچاتے ہیں، بغیر محنت کے کاموں کو بناتے ہیں، دنیا کے دھندوں میں پھنسنے سے بچاتے ہیں۔ یہ دین کی محنت میں، اللہ رسول کے حکامات میں لگا رہتا ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کر عبادت اور دین کی محنت کی فکریں کر رہا ہے، اس کے کام سلوٹوں میں اللہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی گرتا نہیں، ایک درخت کا پتا بھی حرکت کر سکتا نہیں۔ اس کے ایجاد کے بغیر گرنا تو دور کی بات، پتے جو حرکت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہوا چلی، ٹہنیاں جو جھوم رہی ہیں، ہل رہی ہیں، نہیں، یہ ٹہنیوں کا جھومنا، ہلنا اور پتوں کا حرکت کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہوا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر پتا بھی ہل سکتا نہیں، تو ہماری دنیا کا کام اس کے حکم کے بغیر کیسے بنتے ہیں؟ زندگی میں دینداری ہے، اللہ آسان کرتے ہیں تمام دنیا کے کاموں کو۔ ہم خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں، دنیا میں پڑھ کر مشکلات کا دائرہ اپنے اطراف گھیر رہے ہیں، مشکلات کے دائرے میں پھنس چکے ہیں اللہ رسول کو بھول کر،
اور شکایت زبان پر یہ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے. کون مصیبت لاتا ہے؟ کون تکلیف ہوتا ہے؟ تعلق ٹوٹ گیا، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتے ہیں. تعلق مع اللہ نہیں رہا، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. بے چینی بے کلی مسلط ہو جاتی ہے، رات میں نیند نہیں، دن میں چین نہیں، ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے. یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا، یہ ہر میدان میں کامیاب رہے گا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مثنوی شریف، فارسی زبان میں علماء حضرات جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اس میں تعلق مع اللہ کے تعلق سے ایک مثال دیے ہیں، ایک بہترین مثال. موٹے سے موٹے دماغ رکھنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے. حضرت نے فرمایا اپنے مثنوی شریف میں، درخت کا پتا جب تک درخت کو لگا رہے گا، درخت سے لگا رہے گا، درخت کا پتا جب تک درخت سے لگا رہے گا، ہوا چلتی ہے جھومتا ہے، بارش پڑتی ہے سرسبز شاداب ہوتا ہے، دھوپ پڑتی ہے تو چمکتا ہے. درخت کا پتا درخت سے جب تک لگا رہے گا، دھوپ سے چمکتا ہے، بارش سے لہلہاتا، ہوا سے لہلہاتا ہے، اور بارش سے ہرا بھرا ہوتا ہے. یہ تو پکی بات ہے، کوئی شک کی بات نہیں. جب یہ پتا، اس کا تعلق درخت سے ٹوٹ جاتا ہے، جھڑ کر نیچے گر جاتا ہے، دھوپ پڑی تو سوکھ جاتا ہے، بارش پڑی تو سڑ جاتا ہے، ہوا چلی تو اڑ جاتا ہے. ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آسان طریقے سے بہت سارے تمثیلات پیش کی ہیں تاکہ ہر ایک بندے کو سمجھ میں آئے. ایسے ہی ہو بہو دوستو بزرگوں، جب تک ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط رہے گا، دنیا کے بڑے سے بڑے حوادث ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتے. کیوں؟ تعلق خالق سے ہے، تعلق اللہ سے ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. ہمارے دل میں ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر، ہمارے اولاد سے بڑھ کر، ہمارے جان سے بڑھ کر اللہ رسول کی محبت ہے، اور ہم اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں کے پورا کرنے پر مر مٹتے ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ مومن کے لیے پہاڑ کے مانند بھاری معلوم ہوتا ہے. فاسق فاجر کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا معلوم ہوتا ہے ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا، یعنی کوئی احساس ہی نہیں. گناہ کے اندر جو زہر ہے، گناہ کے اندر جو ناکامیاں چھپی ہوئی ہیں، اس کا احساس ہی نہیں، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے، بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو یہ سڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی دوستو بزرگوں، ہمارا تعلق ہر حال میں اللہ سے جڑا رہا، اللہ سے لگا رہا، اللہ سے ہمیشہ تعلق ملائے رکھے، تو یاد رکھو دنیا ہمارے جنت بنے گی. آخرت میں جنت ہے ہی ہے، دنیا میں بھی جنت. مومن کے لیے دنیا بھی جنت. اچھا جنت کیوں فرمایا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے خطبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں 4 قسم کی ہیں. 4 نعمتیں ہیں. یہ نعمت کسی بندے کو مل جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. سب سے بڑی نعمت، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرماتے ہیں اطمینان قلب، سکون اور چین بینک بیلنس میں نہیں ہے، تیز رفتار سواریوں میں نہیں ہے، مرغن غذاؤں میں نہیں ہے، خوش پوشاک یعنی اچھے قیمتی کپڑوں میں نہیں ہے، تیز رفتار سواریوں میں نہیں ہے، اونچے محلات میں نہیں ہے. سکون اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج پوری دنیا بے چین ہے. مال والے بھی، عہدے والے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، غریب بھی، امیر بھی، شہری بھی اور خریے والے بھی، ملازم بھی اور بیکار معاشر بھی، سب کے سب سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن سکون ملتا نہیں ہے. اللہ سکون دنیا کے نقشوں میں نہیں رکھا، بلکہ سکون اپنے حکمات اور دین کی محنت میں رکھا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سکون اگر چاہتے ہو اللہ کے حکموں پر اترو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو. مٹی پر ڈھیلے پر سر رکھ کر سوئیں گے تو بھرپور نیند آئے گی. اگر گناہ میں لطپت ہو چکے ہیں، یہ اسی میں سوئے تو بھی نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی. سکون بستر میں نہیں ہے، اے سی میں نہیں ہے، سکون اللہ کے حکم میں. یہ بڑی دولت، دنیا کے دولتوں میں بڑی دولت. مال کی تاثیر یہ ہے، یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے، مال میں بے سکونی بھری ہے. جتنا 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 کماؤ گے اتنی 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 بے چینی بڑھتی رہے گی. سکون مال میں نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے. یاد رکھو، یہ پکی سچی بات ہے. مال میں سکون نہیں، اعمال میں سکون ہے. اعمال میں مال ہے، مال میں اعمال نہیں ہے. اردو دان حضرات جانتے ہیں اعمال میں 4 حروف 5 حروف ہیں، الف عین میم الف لام. اعمال، الف عین نکال دے تو بچا کیا؟ مال. تو مال کس میں ہے؟ اعمال میں ہے. مال اعمال میں ہے. الف عین نکال دے، مال. مال میں اعمال کہاں ہے؟ مال میں عمل کہاں ہے؟ تو پتہ چلا، ایک نقطہ بڑوں نے بیان کیا ہے، ایک قیمتی نقطہ، کہ اعمال میں مال ہے، مال میں اعمال نہیں ہے. یاد رکھو، جتنا اعمال کی پابندی ہوگی اللہ اتنا جو جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ اپنے قدرت سے پورا کریں گے. جتنے مسائل ہیں، مشکل سے مشکل مسائل اللہ سلوٹوں میں پورے کرتے ہیں. مشکلات کا بڑھانا، مشکلات کا دینا، مشکلات کا ختم کرنا کسی آفیسر کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
آج اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، سڑہیں گلہیں اڑ جا رہے، سب کچھ ختم ہو گیا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، سنت و حرفت اختیار کرنا سیکھنا منع نہیں ہے، یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ لوہاری کا کام بھی کرے پیغمبران انبیاء کرام، تعمیری کام بھی کرے، کاشتکاری بھی کرے، کپڑا بھی بندے، بکریاں بھی چرائے، زراعت بھی کرے، تجارت بھی کرے، دکانداری بھی کرے، یہ منع نہیں ہے۔ منع کب ہے؟ اس میں پڑھ کر اللہ رسول کو بھول جانا، آخرت اور خبر کو بھول جانا، یہ سخت منع ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا ٹکڑا بیان کیا ہے، ایک حدیث کا چھوٹا ٹکڑا۔ سوق الصحابتی کالمعابد، صحابہ کرام کے بازار بھی عبادت گاہ ہوا کرتے تھے، جیسے آج ہماری عبادت گاہیں ہیں، ان کے بازار عبادت گاہ ہوتے ہیں۔ بازاروں میں، دکانوں میں، تجارت کی منڈیوں میں ایک منٹ کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے، مال میں پڑھ کر، تجارت میں پڑھ کر، کھیتی باڑی میں پڑھ کر ایک منٹ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ آج مسجد میں آ کر غافل ہو رہے ہیں، نماز کی نیت باندھ کر غافل ہو رہے ہیں، نماز میں غفلت، مسجد میں غفلت، دعا کر رہے ہیں زبان سے اور دل بھٹک رہا کہیں اور، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، پورے اعمال رواجی اور رسمی بن گئے، اعمال کی روح ختم ہو چکی، صرف صورت ہے، اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، نمازیوں سے مسجدیں بھری رہیں گی لیکن ان میں ایک بھی خشوع خضوع والا نہیں ملے گا۔ مسجد تو بھری ہے، ایک بھی خشوع خضوع والا نہیں ملے گا۔ قیامت کے روز بندہ اللہ سے عرض کہ اللہ میں نے 40 سال 30 سال 20 سال نماز پڑھی ہے، اللہ بولیں گے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں، منہ پر مر جائے گی۔ کیوں قبول نہیں؟ غفلت، جسم مسجد میں ہے، دل باہر بھٹک رہا، وہ نماز کہاں قبول ہوتی ہے؟ ہمیں فروش خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چنتے ہیں، یہ اس میں اچھا کون سا ہے، اچھا کپڑا کون سا ہے، اچھا پھل کون سا ہے، اچھی چیزیں کون سی ہیں۔ ایسے ہی پوری نماز میں اگر صرف ایک سجدے میں دل لگا، بقیہ نماز میں دل نہیں لگا تو صرف سجدے کو قبول کرتے ہیں، سجدہ پوری بات نہیں، سجدہ پوری بات نہیں، 10% بھی نہیں نماز کا۔ ایک تسبیح رکوع کی سکون سے، اطمینان سے، حاضر قلب سے پڑھا، صرف وہ تسبیح قبول، باقی سے منہ مار دیتے ہیں۔ نماز میں خوبی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو چکے، ماضی قریب کا صیغہ، کامیاب ہو چکے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ رسول اللہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، ذرا بھی شک کریں گے تو ایمان چلا جائے گا۔
کامیاب ہو چکے وہ لوگ، کون لوگ ہو؟ تجارت کرنے والے، دکانداری نہیں، کامیاب ہو چکے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، قیام میں خشوع، رکوع میں، سجدے میں، قیدے میں، قرات میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں، سلام پھیرنے میں، نگاہوں کا خشوع، کہاں رکھنا نگاہ، کس وقت، کون سے رکن میں نگاہ کہاں ہو، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ اگر 2 رکعت نماز ایسی پڑھا تو یہ 2 رکعت دنیا کی ساری نعمتوں سے اللہ کے پاس بڑھ کر ہے، سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ آج صرف 10% امت نماز پڑھ رہی ہے، علماء نے اندازہ لگایا ہے اس میں 5% 5 وقتہ نمازی ہیں، 5% کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، اور 50% جمعہ کے نمازی ہیں، اور 50% عید کے نمازی ہیں، عید کے اور شب برات شب قدر کے۔ اور وہ نماز جس کو دینے کے لیے اللہ نے نبی کو معراج کرایا، سارے احکامات جبریل کے ذریعے اترے، اور نماز کا حکم اتارا نہیں اللہ نے، دینے کے لیے اللہ کے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ اب بتاؤ کتنا قیمتی تحفہ ہوگا وہ۔ اور نماز کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، روزے کی کھینچتی ہے، چہرے کو نورانی بناتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، دشمن پر ہتھیار ہے، شیطان کے لیے دشمن ہے، صحت بدن کے لیے صحت ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، روزی کی برکت ہے، جسمانی روحانی شفا ہے۔ ابو ہریرہ پیٹ کے بل لیٹے ہیں، اللہ کے نبی کو اس کا گزر ہوا، پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اٹھ دوا کھا، پتا کھا، نہیں بولے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ اس میں نقطہ ہے، اس میں ایک نقطہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں فرماتے اٹھ نماز پڑھ، نماز میں پیٹ کے درد کی شفا ہے، یہ بولتے تو صرف پیٹ کے درد کی شفا ہوتی۔ آپ نے جنرل ٹانک بتا دیا، اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، مطلب سارے بیماریوں کو شفا نماز میں ہے، سارے بیماری، جتنے جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں، اللہ اس تمام بیماریوں کی شفا نماز میں رکھا ہے، نماز میں رکھا ہے۔ نماز وہ عمل ہے، علماء نے تجربہ کر کے بتایا ہے، نماز میں سکون پیدا ہوگا، زندگی میں سکون آئے گا۔ وہ آدمی بڑے سکون والی زندگی گزارے گا جس کی نماز میں سکون ہے، خوشو خضو ہے۔ وہ آدمی کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا جس کی نماز میں سکون نہیں ہے، حضور قلب نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نماز نہیں جس میں حضور قلب نہیں۔ اب ہم غور کریں، میری نماز کتنا خوش ہے، میں کتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، اور کیسے پڑھنا چاہیے تھا کیسا پڑھوں، کیسے پڑھنا چاہیے تھا کیسا پڑھتا ہوں۔ یہ نماز صرف ہماری نہیں، فرشتوں کی عبادت، پوری مخلوقات کی عبادت۔ خطبات حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کے خطبات ہیں، علماء جانتے ہیں۔ اس میں حضرت نے نماز کے تعلق سے ایک بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ قیامت فرشتے ایک جماعت قیام میں ہے، قیامت تک قیام میں رہے گی، ایک جماعت رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گی، ایک جماعت سجدے میں، کام ہی سجدہ، دوسرا کوئی کام نہیں، ایک جماعت قیدے میں ہے اور ایک جماعت دعا میں ہے۔
فرشتوں کی جماعت دیکھو، ان کی دعا کیا؟ ما عرفنا کا حق معرفتک ما عبدنا کا حق عبادتک، یہ دعا ان کی۔ جب سے انہوں پیدا ہوئے ہیں قیامت تک تمام فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول ہیں، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ما عبدنا کا حق عبادتی کہ اللہ جیسے تیری بات ہم کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سک رہے، اتنی بات کرنے کے بعد ما عرفنا کا حق معرفتک، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق ہے ویسے پہچان سکے نہیں، فرشتے کہہ رہے۔ یہ دعا ان کی۔ اب نماز کے جو ارکان ہیں، ایک اور رکن میں فرشتے مشغول ہیں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں۔ اب دنیا میں جتنے مخلوقات ہے، ان خطبات میں مولانا یوں فرمایا ہے جتنے ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کیا مطلب اس آیت کا؟ جتنے مخلوقات ہیں دنیا میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ، جتنے سب کے سب اللہ کے یاد میں ہیں، ہر گیا ہے بر زمین روید وحدہ لا شریک لہو می گوید۔ گھاس کا تنکا، درخت کا پتا پتا، گھاس کا تنکا تنکا اللہ کی بات میں، اللہ کو یاد کر رہے۔ اس لحاظ سے پورے درخت وہ قیام میں ہیں، کیا کہ تم ان کو رکو نہیں سجدہ نہیں، قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ یہ جب سے درخت زمین میں اگے ہیں جب تک باقی رہیں گے یہ پورے کے پورے قیام میں ہیں۔ جتنے چوپائے ہیں یہ رکوع میں ہیں، یہ رکوع میں ہیں۔ خطبات میں یہ بات نقل کیا مولانا نے۔ بکری، گائے، بھینس اور جتنے جانور ہیں، آپ دیکھے ہوں گے رات میں جگال کرتے ہوں، حکمہ فرماتے ہیں وہ جگال نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جتنے چوپائے ہیں وہ رکوع میں ہیں، جتنے پہاڑ ہیں وہ سجدے میں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، وہ اتحیات پڑھیں۔ پہاڑ اتحیات میں ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے، اور بقیہ جتنی مخلوق ہے وہ دعا میں ہے۔ پرندے، چرندے، پرندے، زمین کے اندر رہنے والے، زمین کے اوپر رہنے والے، درخت کا پتا پتا، گھاس کا تنکا تنکا، یہ سب دعا میں ہے۔ بلکہ جنت بھی دعا میں ہے، جہنم بھی دعاؤں میں ہے۔ جنت دعا مانگ رہے، جہنم بھی دعا، یعنی پورے جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کے باوجود جہنم کہتے حل میں مزید، اے اللہ میرا پیٹ نہیں بھرا، ابھی ڈالو، ابھی ڈالو۔ تمام جنتی جنت میں جانے کے باوجود جنت دعا کرے اللہ اور چاہیے، ابھی میرا میدانہ خالی ہیں، ابھی میرے کئی محلات خالی پڑے ہیں، اور چاہیے۔ پہاڑ خیدے میں، جنت اور جہنم اور دوسرے مخلوقات دعا میں۔ تو مولانا نے فرمایا کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، گویا پورے فرشتوں کی عبادت کے برابر، فرشتوں کا قیام، سجدہ، رکوع، دعا، قاعدہ سب آ گیا، اور دنیا کے تمام مخلوقات کی عبادت، یعنی دنیا کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات کے تمام عبادات کا ثواب اللہ 2 رکعت بندہ نفل پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت میں
ان پوری مخلوقات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں. اندازہ کرو 2 رکعت کتنے قیمتی ہیں, اندازہ کرو. ہم کتنا حقیر سے اور جمعہ کو دیکھتے نا, کیا بولنا بھائی, جہاں بھی یہی چال ہے. عین ٹائم پر اقامت کھڑی ہو تو دوڑتے دوڑتے ہاپتے کاپتے آتے ہیں. پانی ٹپک رہا, یوں کرے یوں پہ گئے, یوں کرے یوں پہ گئے, آستین چڑھی ہے, تھوڑی آدھی تھوڑی پو پینچے نیچے ٹکنے چلے گئے, آگو بڑک بول کر رکوع میں چلے گئے. جو ہی سلام پھیرے امام صاحب, دعا میں بیٹھنے کی بھی فرصت نہیں, سلام پھیرتے آدھی مسجد خالی. جمعہ کو جمعہ پڑھنے والے خالی 2 رکعت جو, اتنا مذاق, اتنا اہم عمل, اتنا اہم حکم, جیسے تمام اعضاء میں سر کا درجہ ہے, نماز کا درجہ تمام اعمال میں سر کا درجہ رکھتی ہے. جس کا سر نہیں وہ مردہ, جس کے دین میں, جس کے زندگی میں نماز نہیں وہ دین مردہ دین, اس کا دین زندہ نہیں. مردے کون پوچھتا ہے, مردے کیا اہمیت ہوتی ہے, مردے کون خریدتا ہے, مردے کون گھر میں رکھتا ہے, مردے کون پسند کرتا ہے. جلدی مٹی ملاتے ہیں, دفن کرتے ہیں مردے کو. جس کے نماز نہیں اس کا دین مردہ. بھائی دوستو بزرگو, بچہ 7 سال کا ہو جائے, مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین وضربوہم وہم ابناء 10 سنین. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم کرو, جب 10 سال کے ہو جائیں نماز چھوڑنے پر مار کر نماز پڑھاؤ. 7 سال کے 10 سال کے بچے کو اتنا سخت حکم ہے, اب 25 سال 50 سال 40 سال 60 سال یہ عمر کے لوگوں کیا کتنا سخت حکم گا, اور کیا کریں. اس لیے آج برکت نہیں ہے, زندگی میں برکت نہیں ہے. اچھا نماز پڑھیں, نماز کے مسائل سے واقفیت نہیں. حضرت تھانی نے لکھا ہے 2 رکعت نماز کے اندر 300 مسائل ہیں. 2 رکعت نماز کے اندر 300 مسائل ہیں, غسل سے لے کر سلام پھیرنے تک. غسل کے فرائض, آج اچھوں کو غسل کے فرائض معلوم ہے. وضو کے فرائض, تیمم کے فرائض, نماز کے فرائض, دنیا کے سارے معلومات حاصل ہیں, لیکن نماز کے فرض معلوم نہیں. مسلمان کے بچے کو آج غسل کے فرض معلوم ہے. 70 سال کی عمر ہے, ایک گاؤں میں پوچھے بڑے میاں غسل تیار ہے تمہیں سکھاتا کیا, وہ اتنا نہیں لگا مجھے, لوٹا بکیٹ دوال صابن اتنا پوچھنا اتنا بولنا. 70 سال کی عمر ہے, غسل کے فرائض, پوری زندگی ناپاکی میں گزری. ناپاک آدمی مسجد میں آتا تو گناہگار ہوتا ہے, مسجد میں آنا گناہگار. اب جس کو غسل کے فرائض معلوم نہیں, اس کی عبادات, اس کا ایمان اعمال کا کیا وتیرہ ہوگا بھائی. تجارت کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں. اس کا علم جاننا اللہ رسول کے بعد ہر ایک مسلمان پر ماں اور باپ کا حق ہے. اللہ رسول کے حکم کے بعد ماں باپ کا حق. وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. ان کی دعا زندگی بناتی ہے, ان کی آہ زندگی بگاڑتی ہے. یاد ہو, یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, ماں باپ معمولی ہستی نہیں ہے. ان کو گھور کر دیکھنا نہیں, جھڑکی دینا نہیں, نافرمانی کرنا نہیں, بلکہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ان کو چپ
یہ بھی نہیں بولنا. ان کے سامنے جھک کر بات کرنا, ادب سے بات کرنا. ماں باپ کی دعا, خدمت کرنے پر اگر ماں باپ کی دعا لگ گئی, زندگی آخرت کی زندگی بن جاتی ہے. اگر ان کی ہمارے بے ادبی اور ان کے دل آزاری کرنا شروع کر دیے, ان کی آہ زندگی برباد کر دی. جنت عرش اعظم کے پاس اوپر ہے, جنت سات آسمانوں کے اوپر ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اتنی اوپر کی جنت اللہ کہاں رکھیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی اماں سوئی ہوئی تھی, ان کے تلووں کو چوم رہے, پیار کر رہے. بھائی بیٹا تو اتنا بڑا ولی اللہ والا, میرے تلوں کو دھول لگی ہے, مٹی لگی ہے, تو ہونٹوں سے ذکر کرتا ہے, ایسے پاک صاحب ہونٹوں سے میرے تلوں کو چوم رہا ہے. تو حضرت حسن بصری فرمایا, اماں میں تمہارے تلوں کو نہیں چوم رہا ہوں, میں میری جنت کو چوم رہا ہوں. میری جنت تمہارے تلوں کے نیچے ہے. آج ماں کا کیا حال کریں؟ ماں بیٹا گولی لا چل, ماں بخار سے کانپ رہی ہے, سر سے ٹھٹر رہی ہے, بیٹا بات کرنے کے لیے تیار نہیں, خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں. لاکھ عبادت کر لے, لاکھ تہجد پڑھ لے, اگر ماں ناراض ہے نجات نہیں ہو سکتی. باپ کے بارے میں فرمایا, رضی ربی فی رضی الوالد, سخط ربی فی سخط الوالد. باپ راضی ہیں تو اللہ راضی, باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. عبادتیں کریں, روزے کریں, سب کریں, لیکن باپ ناراض ہے, اللہ بھی ناراض. جب تک باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوں گے. جب باپ جنت کا دروازہ ہے, اعمال کرتے 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 یہ جنت تک پہنچ جائے گا, لیکن دروازہ بند ہے, داخل نہیں ہو سک رہا. بولیں گا فرشتوں مجھے تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے جنت کا, دروازہ کیوں بند ہے, چھوڑ دو مجھے اندر. فرشتے کہیں گے تیرا باپ ناراض تھا اس لیے دروازہ بند ہے. اعمال تو کرا ہے لیکن تیرا باپ ناراض تھا. آج ماں باپ ہے تو قدر نہیں, یہ گئے تو ملتے نہیں. دوست ملتا, بھائی ملتا, بیوی ملتی, پڑوسی ملتے, لیکن ماں باپ گئے تو دوبارہ ہرگز نہیں ملتے. ان کی قدر کر لیں گے تو زندگی بنے گی. لیکن عموماً جب یہ زندہ رہیں گے تو قدر نہیں کی جاتی, موت کے بعد یاد کرتے ہیں, ارے میرے ماں باپ چلے گئے چلے گئے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, 70 اولیاء کی دعا, ماں کی دعا 70 اولیاء کی دعا سے بڑھ کر ہے. ایک ماں کی دعا اپنے اولاد کے حق میں 70 اولیاء کرام کی دعا سے بڑھ کر ہے. 70 اولیاء کی دعا سے بڑھ کر ماں کی دعا. فرمایا ماں کی دعا لو, ماں کا دل مت دکھاؤ. اگر غلطی ہو گئی ہے, نافرمانی ہو گئی ہے, جلدی جا کر پیر پکڑ لے کر معافی مانگو. ماں جیسے تیرا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر سکے. ابا سے اگر نافرمانی, اگر بے ادبی ہو چکی ہے, پیر پکڑنا, با میں تمہاری بے ادبی کرا, اب میں موت تک زندہ رہوں گا, تمہاری کبھی بے ادبی نہیں کروں گا, تمہاری بات مانوں گا, تمہارا ہر حکم پورا کروں گا. وہ گزشتہ گناہ اس طرح سچی پکی توبہ کر لے کر ارادہ کر لیا تو اللہ وہ پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں. ماں باپ کے حقوق کا جاننا, بیوی کے حق کو جاننا,
बीवी पैर की जूती नहीं है, सर का ताज भी नहीं है। बीवी दिल की भाषा है, उसको दिल में रखना है। क्यों? बाएं तरफ जिस तरफ दिल होता है, बाएं तरफ की टेढ़ी पसली से औरत पैदा हुई है। बाएं तरफ की टेढ़ी फसली से औरत पैदा हुई है। इसके अजीब अजीब हरकतें होते हैं, अजीब अजीब कामा होते हैं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमको अल्लाह ने औरतों पर बड़ा बनाया। जब बड़ा बना, दिल भी बड़ा करना, खाली बड़े बन को पेतनामा नहीं करना, दिल भी बड़ा करना। दिल बड़ा करने मतलब क्या? बीवी की गलतियों को शौहर माफ करना। गलतियां करती है, अजीब अजीब बातें करते हैं, बहुत अजीब। किताब में पढ़े हैं, एक औरत चांद का, रमजान का चांद देखी, औरतों के हाथ नाक को उंगली रखो देखने की, ऐसा बात औरतें होती सब नहीं। वो एक मर्तबा चांद देखी, देखो बोले चांद में पाखाने की बू आ रही है, चांद में पाखाना की बू आ रही है। कैसे उतनी दूर तू कैसे बसूंगी? नहीं नहीं आ रही, तुम्हें क्या है बोलो। तो बोले देखेंगे, बोल को उन्होंने उसकी उंगली अपनी नाक पर रखो, कहाँ है? उसी उंगली में वो है। बच्चे को पागान दुला को नाक पर उंगली रखो, चांद देख रही है। अब बोले वो जो है चांद में आ रही है। ऐसे हौले जात है, ऐसे हौले मखलूक है। बहुत सारे वाकयात हैं। औरतें उम्र को छुपाती हैं, मर्द हैं आमदनी को छुपाते हैं, कहते औरतें उम्र को छुपाते। भाई तुम्हारी तनख्वाह का कौन तो बोलता है? मर्द आमदनी को छुपाते हैं, औरतें उम्र को छुपाते हैं। दो औरतें बस में सफर कर रही थी, सीट एक ही है, औरतें दो हैं, लड़ रही, मैं बैठता हूं मैं बैठता हूं, यहां तक कि एक दूसरे का गर्दन पकड़े। नहीं मैं पहले, मैं बैठता हूं। कंडक्टर आया, कई को लड़ा है? बोले सीट मेरी है। नहीं मेरी है। तो कंडक्टर क्या बोला? ऐसा करो जो उम्र में बड़ी है उन्होंने बैठ जाओ। दोनों पूरे 2 घंटे का सफर खड़ो को कर रहे हैं, कोई बैठने तैयार नहीं। 2 घंटे खड़ना तैयार, उम्र बोलने तैयार नहीं। जो बड़े हैं उन्होंने बैठो, बोले तब मैं बैठे तो बड़े बन जाता हूं। मैं बड़े, इसके मैं से छोटे, तू मेरे छोटी है। नहीं मैं तो छोटी हूं। अब ऐसी मखलूक से निकाह हो गया तो मर्द की कितनी जिम्मेदारी होती है बोलो? हाँ, कितनी जिम्मेदारी होती है? एक औरत बीवी, ये जरा बीच में बात याद आ रही है, औरतों ने तो क्या बोले, तो सब भी मर्दा है ना, सबकी औरतें हैं, बीवी वाले हैं सब। जरा इसमें भी अल्लाह में, इसमें भी बड़ों ने जो वाक़यात लिखे हैं, इसमें भी हमारी नसीहत है। एक ऐसी औरत थी, ऐसी जालिम, मर्द को पलटाकर सवाल जवाब, एक बात माने तैयार नहीं, एक हुक्म माने तैयार नहीं। बेजार बेजार, ना खाना वक्त पर देती, ना बिस्तर बिछाती, ना कपड़े धोती, ना चाय देती, ना बाहर थकामंद आया तो पलट कर देखती, ना जा तरफ सलाम कर दी। जाओ, किसको जाओ, तू भी आओ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? ऐसी नाफरमानी, एक दिन तंग आ गया, क्या करना, मैं कैसा करना है इसको? दुआ करता है, अल्लाह क्या आती इलाज करे, अल्लाह मैं तो कर सकता नहीं, पूछ कर इसका इलाज हो। कई बरस गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह क्या देखता है कि बीवी साहिबा पल्लो ओढ़ लेकर, एक हाथ में पानी का गिलास, एक हाथ में चाय कप लेकर, उठो जी अजी, उठो जी, चाय पियो, पानी पियो। भाई किसकी आवाज है भैया? आंखें खोल बंद कर होता, एकदम कान में मीठी रसीला, ये कौन, मेरी बीवी तो ऐसे काम नहीं करती, ये कौन औरत मेरे घर में घुस को आ गई? दादी बोलते हो घुरा तो बीवी चाहे, फिर मला बीवी चो, क्या इतनी तब्दीली कैसे आ गई तुम्हारे अंदर? कल रात तक मेरे एक बात माने तैयार नहीं, गालियां देते, बुरा भला कहते और पलटा को जवाब देते, आज एक रात में क्या तब्दीली आ गई, क्या ऐसा हो गया? क्या बोलते मालूम? इज्तिमा में गई थी, वो बयान करने वाले मौलवी साहब क्या बोले, जिसकी औरत जितनी मुंहफट नाफरमान होती है वो मर्द जन्नत में जाएगा पहले। तो मेरी तरफ से जन्नत में आती,
ہاں؟ تو جا کو مر جنت میں، میں میرے طرح اب میں تیرے خدمت کرتا ہوں. اللہ کون مولوی صاحب کی بیان کرے گی، آج سے میری زندگی بن گئی. تو ایسی مخلوقات سے حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کا حق کی رعایت کرتے ہوئے، اس کے خواہشات کو، ضرورتوں کو، جو اس کی ضرورتیں، کپڑا پانی پوری کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. عورت کو دیکھ کر مرد ہنسا، مرد کو دیکھ کر عورت ہنسی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو دیکھ کر اللہ ہنستے ہیں. کوئی بیوی مرد کو دیکھ کر ہنسی اور کوئی مرد بیوی کو دیکھ کر دونوں کیا ہنستے نا، بیچ میں کیا دیکھنا ہنسلا مسکرا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر اللہ بھی اوپر ہنستے ہیں. کتنا بڑا، خالی ہنسے تو اللہ ہنس رہے ہیں، اب حق ادا کرے تو اس لیے بھائی ایسی نرم نازک مخلوق ماں باپ کو، گھر بار کو، سب کو چھوڑ کر رہی، اور ہمیں اس کے ساتھ مار رہی، پٹکتا ہوں، اٹھا کو پٹکتا ہوں، کیا بتائیں؟ ماں کیا کہ کان میں بات ڈال دی، شروع ہو گیا ستانا. یاد رکھو، ماں کی بات سن کر بیوی کو ستانا نہیں، بیوی کی کانا پھوسی سن کر ماں کو ستانا. دونوں کا لیول برابر رکھنا، یہ ہے مرد کی مردانیت. عورتوں کو مارنے کا تو کمال ہے، اس کو مارا، کتے کو مارا تو ایک کیا تو پلڑا کو مار دیا، وہ کیا مرد جو عورت کو مارتا ہے. یاد رکھو، مارنا نہیں، مارنا نہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں، بڑا عجیب واقعہ ہے، یاد آ گیا، اللہ دل میں بڑھا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے اور صاحب کرامت. شیر پر سواری کرتے تھے، شیر تابع تھا، اور ہاتھ میں زندہ سانپ کا کوڑے کے طور پر استعمال کرتے، زندہ سانپ بھی تابع، شیر بھی تابع. بہت افغانستان کا ایک پٹھان حضرت کی ملاقات کے لیے گھر کو گیا، اور ایسے بڑے اللہ والے کی بیوی ظالموں کی سردار، ناک کو مکھی بڑے ناک کاٹ کو پھینکنے والی. جا کو دستک دیا، پٹھان کا بچہ ہے، مرشد مرشد میرے پیر مرشد. اندر کون پیر کون مرشد ہے، کون رہے تو میرے مرشد ہیں. شیطان ہے، شیطان. مرشد بلاؤ سے، شیطان کا بچے کو مرشد بلا، چل. اب پٹھان کا غصہ جلدی آتا ہے، کون تو پڑھنا ہے تو غصہ مت کرو، ایک میں قصہ بولتا ہوں، جلدی غصے میں آتے ہیں. بعض پٹھان سپر نہیں ہوں گے ویسے. اب غصے میں کیا رہے، میری بیوی بولتے تو میں اس کو چھوڑتا، میرے پیر کی بیوی اتنا میرے مرشد کے بارے میں اتنا غلط زبان استعمال کرے. مایوس ہو کر لوٹتا، حضرت سامنے آ رہے ہیں، شیر پر بیٹھے ہیں، سامنے لکڑیوں کا بنڈا رکھے ہیں، ہاتھ میں سانپ ہے، ساتھ میں آ رہے ہیں. اب آمنا سامنا پیر مرشد کا، مرید اور پیر کا آمنا سامنا ہوا. حضرت میں آپ کے گھر کو گیا تھا، سن لیا، اب میں کیا بولوں؟ بولا حضرت ایسی بدکار، ایسی بدزبان کو گھر میں کیوں رکھیں تم؟ میرے سر کہا تو طلاق طلاق طلاق. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ بڑے عجیب بات، بڑے عجیب بات، واہ واہ، یہ ہم سب کے لیے عبرت نصیحت ہے. فرمایا ارے حولے پگلے دیوانے، اللہ نے جو مجھے یہ کرامت کا شرف بخشا ہے، شیر پر سواری کر رہا ہوں، اور شیر میرا تابع بنا ہے، میری اطاعت کر رہا، اور سانپ کوڑے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. یہ کرامت گھر والی کی بکواس ظلم کو سہنے کے بدلے میں یہ دیا اللہ. اگر میں اس کو مارنا شروع کروں، یہ کرامت ختم ہو جائے گی، یہ کرامت چل جائے. اس کے کڑوی کسیلی باتوں کو
बर्दाश्त करने के नतीजे में अल्लाह ने ये करम बख्शा है। अगर मैं उसको तलाक दूं मैं भी खत्म हो जाऊंगा। सबर कर ले, बीवी की कड़वी कैसीली बातों पर सबर कर ले, अल्लाह दोहरा अजर देगा, अल्लाह दोहरा देगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, सबके बीवियां तो ऐसे नहीं होंगे, है क्या? नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अगर खुदा न खास्ता 1000 मरतबा खुदा न खास्ता है तो सबर कर लो, क्या कर दें? मारो न को, मारो मत, सबर करो। हा? ये है ईमान, आमाल और दीनदारी की अलामत, ये है। उमूमन औलिया अल्लाह नेक लोगों की बीवियां ऐसे ही हुए हैं, ऐसे अक्सर। जितना बड़ा वली उतने बड़ी शैतान बीवी, अक्सर ऐसा हुआ है। कैसा बर्दाश्त कर होंगे? इसलिए उनकी छोटी मोटी गलतियों पर, छोटी मोटी नाफरमानियों पर उनको पकड़ नहीं करना, उनकी बात, उनकी दिलजोई करना। अल्लाह के नबी हजरत आयशा का झूठा पिए हैं, कौन सी करता है? कोई हिम्मत है क्या कर सकता है? एक दूध का प्याला आया, हजरत आयशा बोले या रसूल आप, नहीं पहले आप पियो। तो आयशा ने पी लिया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा जहां तुम होंठ लगाकर पियो हो वो कौन सी जगह है? तो आयशा मैं यहां होंठ लगाई। तो जहां आयशा ने होंठ लगाकर दूध पिया था, अल्लाह के नबी वहां होंठ लगा और दूध पिए हैं, आयशा का झूठा पिए। बताओ, आज कोई मर्द करता है तेरा झूठा मैं पीना, हो न तू मेरा छोड़ो तू पीना, तेरा झूठा मैं पीता हूं, ये बात आज। अब बताओ, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई अल्लाह के पास बुजुर्ग है, कीमती है? जब अल्लाह के नबी बीवी का झूठा पिए हैं तो हम क्यों नहीं पी सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? चूल्हा जलाए हैं, कपड़े धोए हैं, आटा गूंदे हैं, बल्कि आयशा का सर भी दबाए। किताब में एक दिन बाहर से आए, आयशा जो है पट्टी मान लेकर सोए हैं। पूछा आयशा क्या हो गया? या रसूलल्लाह सर में दर्द हो रहा है। तो बैठकर आप अपने मुबारक हाथों से बीवी का सर दबाए, बीवी का सर दबाए। तो दोस्तों बुजुर्गों, इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, तिलावत, जिक्र नहीं है। दीन सिर्फ इसका नाम नहीं है। मामिला, माशरा, इकराम, इखलास, ये दीन है। इबादत को लोग देखते नहीं, तहज्जुद कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा ये देखते नहीं, अल्लाह अखलाक को देखते हैं, मखलूक अखलाक को देखती है और अखलाक से ही मुतासिर होते हैं। हमारा जो दिन फैला है अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। पड़ोसियों के हुकूक, 40 घर सामने, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, इनका चाहे मुसलमान है या गैर मुसलमान, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, पड़ोसी का हक अदा करना, पका तो उनको तोहफा देना, कभी कभी उनके सामने उनको जो है तोहफे तहाइफ लेने देने का मामला रखना, कुछ देना उनको, अखलाक से पेश आना, उनके घर के सामने गंदगी नहीं डालना, उनका हमारे घर का परनाला उनके घर में छोड़ना नहीं, अपने बच्चे उनके घर के सामने खजा हाजत के लिए बिठाना नहीं। मेरे बच्चे वो पड़ोसी घर के सामने पाखाना कर दिया, मना है। दिलाजारी होगी, दिलाजारी सबसे बड़ा गुनाह है, दिलाजारी सबसे बड़ा गुनाह है। किसी का दिल दुखाना काबतुल्लाह को तोड़ने से बड़ा गुनाह है। कितना बड़ा गुनाह बोला? किसी का दिल दुखाना अल्लाह के घर को ढाने से बड़ा गुनाह है। तब कहीं जाकर दोस्तों बुजुर्गों हम कामयाब हो सकते हैं। इबादत, अखलाक, इखलास, ये है असल इबादत। ये जिंदगी में लाना कैसे आएगा? कहीं ट्रेनिंग क्लास है हमारी, कहीं स्कूल कॉलेज है, कहीं यूनिवर्सिटी है, बच्चे जो है तालीम हासिल करने मदारिस को आते हैं, कॉलेज को आते हैं। हम दीन सीखने के लिए ऐसे कोई कॉलेज है? कहीं नहीं। ये दावत वाले तबलीग वाली मेहनत दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने खत्म नबूवत की तुफैल में इस उम्मत को जिम्मेदार बनाया। पिछली उम्मतों को
صرف عبادت فرض تھی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اہل کتاب کو اللہ حکم کریں تمہارا کام صرف عبادت ہے. اس امت کے لیے عبادت بھی ہے، دعوت بھی ہے. میں ایک بات آپ کو بتا کر ختم کرتا ہوں. اس امت کو اللہ نے خیر امت سے پکارا. بقیہ پیغمبروں کی امتوں کو قوم کے نام سے پکارا. قوم نوح، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ. قوم محمد کہیں قرآن نہیں، کہیں نہیں، بلکہ امت کے نام سے پکارا. امت پیارا لفظ ہے، جیسے اپنے بچوں کو میرا چاند کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا، ایسا امت سے پکارا. اور دوسری بات یہ سنو، جتنے پیغمبراں گزرے ہیں بنی اسرائیل کے یا بنی اسماعیل کے، بنی اسماعیل نہیں بنی اسرائیل کے، ان کی امت کی نافرمانیاں کیا کیا کرے، ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئے، وہ تفصیل سے قرآن میں ہے. موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، عیسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، شعیب علیہ السلام قوم، یہ ساری تفصیلات ہیں. عذابات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. اس امت کا ذکر برائی کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن اللہ کی قسم پورے 30 پاروں میں امت محمدیہ کی برائی کا ایک لفظ نہیں، ایک لفظ نہیں، بلکہ اچھائی سے یاد کیا. خیر امت، سوئے امت نہیں، خیر امت. پورے 30 پاروں میں اس امت کی کہیں بھی اللہ نے برائی بیان نہیں کی. پورے امتوں کی برائی بیان کیا ہے. اس امت نے یہ کیا، یہ عذاب آیا. فلاں پیغمبر امت نے یہ کیا، یہ عذاب آیا. فلانی امت نے یہ کیا، یہ عذاب آیا. امت محمدیہ نے یہ نافرمانی کی، عذاب کہیں قرآن میں ہے؟ پوچھو کسی بھی علماء سے، کسی بھی عالم سے پوچھو، کہیں نہیں ہے. بلکہ خیر امت سے یاد کیا. اچھا، خیر کا امت، خیر کا لقب کیوں دیا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے لیے خیر امت دیا. یہ دعوت دوسرے امتوں کو نہیں تھی، اس لیے ان کو خیر کا لقب نہیں ملا. یہ دعوت کا کام اس امت کو ملا ہے. اس کام کے طفیل میں اللہ نے خیر کے نام سے پکارا. خیر امت، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی؟ جس کی تعریف اللہ کرے، کسی کی دوسروں کی تعریف کی ضرورت نہیں. اللہ ہماری تعریف قرآن میں فرمائے. لیکن تعریف کن کی؟ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے ہی خیر امت ہیں، دوسرے نہیں ہیں. تو یہ دعوت صرف خروج ہی نہیں ہے، اذان بھی دعوت ہے، خطابت بھی دعوت ہے، تصنیف تعلیف بھی دعوت ہے. بلکہ حضرت شیخ لکھے ہیں فضائل میں حدیث ہے، فضائل تبلیغ میں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، کسی کو نیک بات بتانا بھی دعوت ہے. لیکن ماحول اتنا گندا اور برا ہے، اس ماحول میں رہ کر خالی ایک وقت کی دعوت سے، ایک مرتبہ کے بعد سے آدمی نیک نہیں بن سکتا. آدمی ماحول سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے. اس گندے ماحول سے نکالنے کے لیے اللہ نے اس امت کو ایک کام دیا ہے. وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا. جب تک پھول درخت پر رہے گا، اس کو نکال لیا تو سر کا تاج بنے گا، چھوڑ دیا تو نیچے پڑ جائے گا، چھوڑ دیا تو نیچے پڑ جائے گا. تو درخت سے ہٹنا، ہمیں گھر کو چھوڑنا، اللہ عزت کے پہاڑ چوٹی میں اٹھائے گا. اللہ عزت دے گا، سکون دے گا، برکت دے گا، صحت دے گا. یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں دنیا کی. وہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس آیت کا مطلب بعض مفسرین نے بتلایا ہے کہ اللہ 4 چیزوں سے نوازتے ہیں جو دعوت کی کام کرتا ہے. سکون دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ بولو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دعوت میں اللہ نے یہ 4 نعمتیں رکھا ہے. اور اس کو کون نہیں چاہتا؟
عزت کون نہیں چاہتا, برکت کون نہیں چاہتا, صحت کون نہیں چاہتا, سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک متمنی ہے, ہر ایک چاہتا ہے. اگر یہ چار دولتیں, چار نعمتیں یہ دنیا میں ہیں, آخرت میں اس سے بدرجہ بہتر اور نعمتیں اللہ نے اٹھا رکھا ہے. یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں. ان چار نعمتوں کو ہر ایک آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ نعمتیں گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے دوستو بزرگوں, آپ حضرات بہت دیر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ سے بیٹھے ہیں. آپ کا بیٹھنا, سننا, ہمارا کہنا اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا, کامیابی کا, ہدایت کا آنے کا ذریعہ فرمائے. لیکن خالی آمین سے کام نہیں بنے گا. اس کے لیے آپ حضرات پورا مجمع جتنا بیٹھا ہے سب ارادہ کرو. نقد انشاءاللہ جمعرات کی ظہر میں دعا ہوگی, وہاں سے جماعتیں نکلیں گی. آج تو منگل ہے, کل چہارشنبہ پورا دن اجتماع ہے, اور جمعرات کے دن ظہر تک دعا ہوگی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ میدان چھوڑ کر نہ جائیں. بازار کے حوالے مت ہو بھائی, بازار شیاطین کے اڈے ہیں, نظروں کی حفاظت نہیں, یہ نورانی مال وہاں نہیں ملتا. اس لیے دعا تک اسی میدان میں رہیں, ذکر میں, فکر میں, تلاوت میں, تشکیلی کام میں, ایک دوسرے کو دعوت دینے میں. تو انشاءاللہ ہمارا 3 روز زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ بنے. تیار ہیں صاحب؟ اللہ قبول فرمائے. بتاؤ 5 مہینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی سے بتاؤ, دعا کر لیں. بھائی پہلی بات تو یہ ہے, جب تک تشکیل پوری نہ ہو مجمع پرسکون کے ساتھ بیٹھے, اٹھنے کی فضا نہ بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے, جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے بھائی جلد سے جلد اپنے نام بتاتے جائیے. بولو بھائی, جو جماعتیں بن کو آئیں وہ بھی بولو, جو اس مجمع کے اندر 3 مرتبہ جس کے 4 مہینے لگے وہ بھی بولو, جو بیرون میں سفر کر کو آئے وہ جانے والے ہیں وہ بھی بولو. حاجی رحمت اللہ صاحب آتمکور, ہاں پوری جماعت الحمدللہ. خواجہ بادشاہ نندی کوٹکور, اور بولو بھائی ساتھی, بولتے جاؤ بھائی. 5 ماہ کے لیے بولتے جاؤ بھائی. بھائی خطے والی جماعت سے بھی گزارش ہے بھائی اپنے اپنے خطوں کے اندر تشکیلی کام شروع کرے بھائی. بتاؤ بھائی, نکلنے میں ہماری کامیابی ہے. ماحول گندا ہے, یہاں بن نہیں سکتے. بننا ہو تو نکلنا پڑتا. جنت ملے گی, اللہ کی رضا ملے گی, ورنہ گل سڑ کر خبر میں چلے جائیں گے. ہمارے ولی کا نام لکھو. لکھو کیا نام بھائی, ذرا بڑھ جاؤ بھائی. آپ حضرات نام نہیں لگا کے لگائے, اٹھو مت. آپ کو دیکھ کر دوسرے بڑھنے کا مجمع میں انتشار بیٹھتے پیدا جاؤ ہوگا. بھائی. تھوڑی دیر اتنے بڑھیں, تھوڑی دیر بڑھ جاؤ. 5 ماہ محمود آتمکور سے پوری مکمل ایک جماعت. جلدی جلدی سوچ کر رہے, جلدی بولو. بولو بھائی. بھائی حلقوں سے جو جماعتیں بن کو آئی ہے وہ بولو, منڈل سے جو جماعتیں بیرون کی بن کو آئی ہے وہ بھی بولو. بولتے جاؤ بھائی. ٹھیک ہے بھائی, اچھا کریں گے بھائی. اچھا اب یہ بتاؤ, جس کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگے, تیسری مرتبہ کے لیے 4 مہینے کا نام لکھائیے. لکھاؤ جلدی لکھاؤ. جلدی بولو بھائی. جس کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں, تیسری مرتبہ کے لیے نام لکھاؤ بھائی. جلدی بولتے جاؤ بھائی. کیا نام بتائیں؟ بولو بھائی. تیسری مرتبہ کے لیے بولو. ٹھیک ہے بھائی. جس کے 1 مرتبہ 4 مہینے لگے, کیا نام؟ ایک مرتبہ جس کے 4 مہینے لگے, دوسری مرتبہ کے لیے بولتے جاؤ بھائی. بولتے جاؤ بھائی. مجمع کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہوتے جاؤ. پورے کھڑے ہو جاؤ, پورے کھڑے ہو جاؤ. جن کے نلے کھڑے ہو جاؤ. کچھ کھڑے ہو جاؤ. قریب آ جاؤ, قریب آؤ. فخر الدین بھائی, آثار حلقہ. بولتے جاؤ بھائی. دوسری مرتبہ کے لیے 4 مہینے. اسلام پیٹ, دھوبی, کشنا پور, اسلام پیٹ, مختیار بھائی, اللہ قبول فرمائے. بولو بھائی.
इलियास कौन सी मस्जिद? पुलिवेंदला, अल्लाह कबूल फरमाए। कड़पे से आया ना। पुलिवेंदला, माशाअल्लाह, पुलिवेंदला। और बोलो भाई, जिसके एक मर्तबा लग चुका है, दूसरी क्या नाम है? अब्दुल मस्तान भाई, कहाँ वाले? करनौल। मस्जिद अच्छी बात है, आत्मकुर। और बोलो भाई, मदीना मस्जिद। और बोलो भाई साथी, एक मर्तबा जिसका लगे, आज 2 मर्तबा के लिए बताओ भाई, खड़े हो जाओ। और बोलो भाई, भाई मजमा बोलते जाओ भाई। नंदयाल खिजर हल्का, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से नाम आए। अब ये बताओ, जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे, वो साथी पहले खड़े तो हो जाओ खाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मजमा खड़ा हो गया, अल्लाह कबूल करो। नाम लिखा बाद बैठो भाई, नाम लिखा बाद बैठो। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे, अल्लाह के लिए, अल्लाह के काम के लिए, मकसद हयात के लिए, तकमील दीन के लिए, खड़े हो जाओ भाई। खित्तेवारी जमात भी तश्कीलें करो भाई। जिसके अब तक 4 महीने नहीं लगे, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ भाई। ये कौन लोग जा रही है? ये कौन ये 4-5 जने? बैठो भाई, बैठो। खित्तेवारी जमात वाले भी, खित्तेवारी जमात अपना काम शुरू करे भाई। पूरा मजमे की तश्कील होना, पूरे मजमे की। इधर आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, नामा बोलो, आ जाओ, करीब आ जाओ भाई। 4-4 महीने जिसके अब तक नहीं लगे, खड़े हो जाओ भाई, आ जाओ, करीब आ जाओ, नाम लिखाओ, यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, बैठो भाई। ये हजरात कहीं उठी भाई, ये नाम लिखी तो आ जाओ। नीचे कौन सा साथ नाम लिखा जी? खित्तेवारी जमात अपना नाम लिखना शुरू करो। क्या नाम? मोहम्मद रफी, अशरफ कामले, आत्मकुर, बिलाल मजीद। बैठो बैठो भाई, थोड़ी देर, अभी हिदायत की बातें हैं, थोड़ी देर बैठो भाई। मजमे में इंतशार न करो, बैठो, बैठते जाओ भाई। जो हजरात नामा लिखा चुके हैं, वो 4 नंबर के डब्बे के पास जाना है। कल सुबह या अभी रात को 4 नंबर के डब्बे के पास गए तो उनकी जमात बंदी होती और जमात का नंबर दिया जाता, रुख और खर्च जिम्मेदार के साथ एक पर्चा बनाया जाता। पूरे मजमे से ये गुजारिश है, जितने जमातें बनकर आए हैं और जितने जमातों में चलने वाले हैं, वो सब हजरात यहाँ तश्कीली कमरा 4 नंबर का जो डब्बा है, वहां पहुंचना है। सारे जिम्मेदार हजरात अपने अपने साथियां जो जमातों को निकालने के लिए लाए हैं, वो उनको लेकर 4 नंबर के पास पहुंचना है। क्या भाई करेंगे भाई? अरे इतना हल्का बोल रहे हैं, क्या भाई करेंगे? इंशाल्लाह भाई, अभी अज़ान होगी, फिर उसके बाद वो ये काम खाना चाहिए। वो कौन की? वो बहुत शरारत कराओ सामने वाला, सुहा को बोलो जरा भाई। अभी अज़ान होगी, उसके बाद इंशाल्लाह 8:30 बजे ईशा की जमात खड़े होगी। अभी अज़ान होगी, इंशाल्लाह 8:30 बजे जमात खड़ी होगी। अपने अपने जरूरतों से फारिग होकर जल्द से जल्द फिर स्टेज के पास आ जाइए।